فأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العلي العظيم. اور ان میں اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں، مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہیں کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا ان کے اوپر نہ آئے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ رسول تم سے صاف کہو یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری روشنی کے ساتھ علم اور بصیرت کی، اور یہی میرے ساتھی بھی کرتے ہیں. اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. اے نبی، ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور سب شہری آبادیوں میں رہنے والے تھے. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں اور یوں دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے جو قومیں تھیں ان کا حال کیا ہوا؟ زیادہ بہتر وہ ہیں جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی. آخرت کے گھر ان کے لیے بہتر ہے. کیا تم لوگ سمجھ نہیں رکھتے؟ ہمیشہ ایسا ہوا کہ جب رسول حالات سے مایوس ہو گئے، لوگ یوں سمجھے کہ اب لوگ ان کو جھوٹا سمجھیں گے. اس وقت ہماری مدد آئی اور ہم نے جس کو چاہا بچا لیا، لیکن مجرموں سے ہمارے عذاب ٹلا نہیں کرتے. یہ قصے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں رسول، سمجھداروں کے لیے یہ نشانیاں ہیں. یہ کوئی کہانی نہیں جو گھڑ لی گئی ہے، بلکہ جو کتابیں پہلے آئیں یہ ان کی تصدیق ہے. یہ کتاب جو ایک کتاب مفصل ہے، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان لاتی ہے لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتی ہے. پچھلا درس اسی آیت پر ختم ہوا تھا اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ایک امتیاز ہے اسلام میں اور غیر دنیا کے دیگر مذاہب میں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے لوگ، یا کوئی دیگر مذاہب دوسرے لوگ جو ہیں وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے. بلکہ مشرک کا مطلب ہی ہے کہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے. مشرک کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا. تو اللہ ہے جبھی تو شریک ٹھہرا رہا ہے، ایسے کیسے شریک ٹھہرا لے گا؟ اگر میں کہتا ہوں نا کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ کاروبار میں شریک ہوں تو اس کا مطلب میں یہ مان رہا ہوں کہ کاروبار اس کا بھی ہے تبھی تو ہے، کاروبار اس کا بھی ہے تبھی تو شریک ہوں میں. پارٹنر کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرا پارٹنر ہے، میں اس کا پارٹنر ہوں، یعنی برابر حق ہے. تو جو آدمی مشرک ہے وہ مومن بھی ہے کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے، تو اللہ پر اس کے اختیارات پہ ایمان رکھتا ہے تبھی تو شریک کر رہا ہے. لوگ جب کبھی کہو کہ یہ آپ شرک کر رہے ہیں تو وہ اپنا ایمان پیش کرنے لگتے ہیں. حالانکہ شرک پیش کرنا، کوئی آدمی مشرک ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس میں ایمان کہیں نہیں ہے.
ایمان تو ہے، لیکن ہم تو اتنے بڑے ایمان والے ہیں، ہم تو اتنے بڑے ایمان والے ہیں، ہم اپنے ایمان پیش کرنے لگتے ہیں اور آپ ہم کو مشرک کہہ رہے ہیں. لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں، قرآن کریم کہہ رہا ہے لوگ ایمان لاتے ہیں مگر ایسے کہ وہ مشرک ہوتے ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اللہ کو ایمان چاہیے جو شرک کے ساتھ نہ ہو بلکہ صرف اللہ کے لیے ہو. اللہ پہ ایمان لانا اور اس کے بعد مثال کے طور پر دوسرے نظام سیاسی کی اطاعت کرنا، دوسرے قوانین کو فالو کرنا اور ان کو برحق سمجھنا، اور پھر یوں کہنا کہ آپ مسلمانوں کو مشرک بنا رہے ہیں، ہم تو مومن ہیں. ہم کب قرآن خود کہہ رہا ہے لوگ مومن ہو کر بھی مشرک ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو مومن سمجھتے رہتے ہیں اور مشرک ہوتے ہیں. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. یہ تو قرآن کریم کے الفاظ ہیں. لوگ مومن ہوتے ہیں اس طرح کہ اس کے ساتھ مشرک بھی ہوتے ہیں. بس میں نے بات آپ کو بتا تھا کہ ہمارا اور دوسروں کا فرق یہ ہے کہ لوگ اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کو ہی مانتے ہیں. ایمان و شرک میں فرق یہی ہے، ورنہ کوئی انکار نہیں کرتا. اب یہاں پر اللہ نے بالکل واضح کر دیا سب لوگوں کو جو اللہ کے اختیارات میں کسی بھی سطح پہ شریک کرتے ہوں، چاہے شریک کریں وہ مافوق الفطری معنی میں کہ نوکری اختیار دوسرے سے مانگیں، اور چاہے شریک کریں فوق الفطری معنی میں یعنی فطری معنی میں کہ اس کو اختیار اور تشریع اور شریعت سازی چیز میں شریک مانے، تو بھی مشرک ہیں وہ. یہ نہیں کہ وہ مشرک نہیں ہے، وہ بھی مشرک ہیں. شرک صرف عقیدے میں نہیں ہوتا، صرف اعمال میں اور احکام کے اندر بھی ہوتا ہے. شرک فی الحکم قرآن کریم کی باقاعدہ کی اصطلاح ہے. اللہ کے ساتھ حکم میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، حکم میں بھی. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور جو اللہ کے اتارے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی کے معاملے طے نہیں کرتے، یہی ہیں جو کافر ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. تو شرک فی الاعمال بھی ہوتا ہے، فی الصفات بھی، فی العقیدہ بھی ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ اگر شریک کیا جائے کسی بھی چیز میں. ہمارے ہاں شریعت کا مفہوم جو ہے 50 سال کی سیاسی غلامی کے نتیجے میں ہمارے ہاں شریعت کا مفہوم اور دین کا مفہوم بہت لمیٹڈ ہو گیا ہے. حتیٰ کہ جو لوگ دین کا تصور کا باقاعدہ مطالعہ کرتے ہیں اور ایک کامل دین کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے کامل دین کا مطالعہ کیا ہے، وہ بھی بہت آئسولیٹ ہے، بہت محدود ہے. جب شریعت کا لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو بھارت میں رہنے والے ایک مسلمان کے ذہن میں آتا ہے مسلم پرسنل لا، بس کہ یہ ہے شریعت. بیاہ کیسے کریں، طلاق کیسے دیں، ہو گئی شریعت ختم. چونکہ دونوں کام مولانا صاحب ہی کرتے ہیں، نکاح بھی وہی پڑھاتے ہیں، طلاق کا مسئلہ بھی وہی بتاتے ہیں. شریعت کو مولانا کو اپنے چاروں طرف گھمانا ہے. یا کئی گھر میں گائے شریعت، نجی زندگی میں جو پرائیویٹ لائف میں شریعت ہے، جو ہمارے ذہن میں تصور ہے وہ یہ داڑھی کتنی نیچی ہے، پاجامہ کتنا اونچا ہے. یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے شریعت گھوم پھر کے. یہ مطلب جو نجی ہماری پرسنل لائف میں ہے. اور جو ہماری جو اجتماعی زندگی میں ہے اس میں نکاح اور طلاق اور وراثت بھی وہ نہیں کھیت والی بلکہ گھر والا، بس مکان کیسے بٹے. کیونکہ کھیت میں تو جو ہے انڈین لا ایکٹ جو 1952 کا وہ نافذ ہے، اس میں تو شریعت نافذ ہے ہی نہیں. اس میں تو وہ تو ہندوستانی آئین کے مطابق بڑھتا ہے. تب شریعت ہمارے ہاں یہ رہی، نکاح طلاق اور ترکہ، یہ ختم ہو گئی شریعت. اور جنہوں نے دین کا بہت زیادہ مطالعہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم کامل نظام کا تصور رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں زناکار کے 80 کوڑے اور چور کا ہاتھ کٹ گیا، شریعت ختم ہو گئی. حالانکہ دین جو ہے یہ ایک مکمل ہمارا فکر ہے، سوچ ہے، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی طرف دیکھنے کا. یہ ایک دو بات نہیں ہے، بس 3 باتیں انہوں نے بتا دی، 2 باتیں انہوں نے بتا دی. پاجامہ اور داڑھی ادھر ختم، گھر میں ہو گئی. نکاح طلاق وراثت گورنمنٹ کے حد میں ہو گئی. 5 چیزوں پہ شریعت کا ایجنڈا ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے. پوری زندگی میں اللہ نے اگر ایک تفصیل بتایا نا، تفصیل کل شیء، کتاب مکمل ہے، کتاب مکمل اور مفصل ہے. تو مکمل اور مفصل کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں 5 ہی چیزیں بس جو ہیں درج کی گئی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہر سوال کے 20 نمبر اور 100 نمبر پورے ہو گئے 5 میں، بلکہ زندگی کا مکمل ایک پرچہ ہے جو کرنا ہے ہم کو. اس میں بعض سوال ایسے ہیں کہ اگر آپ اس میں ذرا بھی غلطی کریں گے تو آپ کے پورے نمبر کٹ جائیں گے، اور بعض سوال ایسے ہیں جس میں آپ کے انشک جزوی نمبر کٹیں گے. ایسا ہوتا ہے زندگی دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں. ریاضی کے پرچے میں اگر آپ کا سوال غلط ہو گیا تو 10 کے 10 کٹ جائیں گے آپ کے. حساب کے پرچے میں 1 بھی نمبر نہیں ملے گا. ادب کے پرچے میں اگر آپ نے غلطی کی تو 2 1 نمبر کٹ جائیں گے، 2-3 نمبر کٹ جائیں گے. عقیدے میں ہم غلطی اگر کرتے ہیں تو ہمارے 60% نمبر کٹ جاتے ہیں. اعمال میں ہم غلطی کرتے ہیں تو ہمارے جزوی نمبر کٹتے ہیں.
لیکن یہ زندگی کا ایک مکمل ضابطہ ہے، اور اس میں یہ نہیں کہ 2-4 چیزوں کے اوپر شریعت اللہ کی ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن صاف طور سے کہہ رہا ہے ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اب آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ تذکرہ ہے جناب یوسف علیہ السلام کا۔ آج سورہ یوسف انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ختم ہو جائے۔ کیا بجے تک کا ٹائم گئے ہیں آپ کو؟ تو یہ بیان ہے جناب یوسف علیہ السلام کا، جس کو آپ نہ بھولیں۔ ایک بچہ جس کو کہ کنویں میں ڈال دیا گیا، اس کانٹیکسٹ جب سورت ختم ہو رہی ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے قرآن شریف آخر میں نچوڑ کر کیا بات بیان کر رہا ہے۔ ایک بچہ جس کو کنویں میں ڈال دیا گیا، وہ بچہ مصر کے تخت پر شہنشاہ بن کے نمودار ہوا۔ قوم کے عروج و زوال کی کیسی داستان ہے جو اللہ کے مکمل اختیارات کو ثابت کرتی ہے۔ ایسی نشانیاں جو تاریخ میں 12 لوگوں نے دیکھی ہیں، لوگوں کے سامنے سے گزرتی ہیں، لیکن لوگ آنکھ پھیر لیتے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو آج دیگرگوں حالات میں دیکھ کر کوئی یوں نہ سمجھے کہ ان کا مستقبل بھی یہی رہے گا، بلکہ جس خدا کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، عروج و زوال اور اٹھا پٹک، اگر وہ جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اٹھا کر تخت عرش پر بٹھا سکتا ہے، تخت مصر کے اوپر، تو وہ اے محمد مصطفیٰ تم کو بھی شیب ابی طالب کی گھاٹیوں سے لے کر کے جزیرہ نما عرب کی بلکہ تمام عالم کی سربراہی عطا کر سکتا ہے۔ اور یہ اشارہ ہر دور کی قوم کی طرف ہے۔ اے بھارت کے مسلمان، اگر تم یوں سمجھتے ہو کہ آج تم کچھ لے ہوئے ہو، تو اس خدا کی قدرت کی کتنی نشانیاں تاریخ میں تم نے دیکھی ہیں کہ جو قومیں کمتر تھیں ان کو اٹھایا خدا نے اور عروج و زوال بخشا، اور جو کامیابی پہ قدم چوم رہی تھی وہ زمین پہ گر گئیں۔ یہ بات خداوند قدوس آخر میں بتانا چاہتا ہے۔ اس لیے نشانیوں کا تذکرہ ہے، اور اس لیے اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی طاقتوں اور اختیارات پر ایمان کامل ہونا چاہیے، اور یہ کہ اس کی اطاعت پر بھی ایمان کامل ہونا چاہیے۔ اس بات صاف طور سے پھر کہہ دیا کہ کیا تم پھر اچانک بربادی کا انتظار کر رہے ہو اے مشرکین؟ افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، اللہ کی نشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عروج و زوال اور اٹھانا بٹھانا، اس کو تم اسی وقت تسلیم کرو گے جب خدا تعالیٰ تم کو اپنے دستے قدرت سے سچ مچ پورا ہی اٹھا کے پھینک دے گا۔ اس سے پہلے یقین نہیں کرو گے۔ ہوائیں چلتی ہیں، بارش کا یقین کر لیتے ہیں، تو حالات، آنے والے حالات کا ہم اس کی علامتوں سے بھی یقین کر سکتے ہیں۔ یہ تو جانور ہوتا ہے جو جب دیوار سے کھوپڑی ٹکرا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں دیوار ہے۔ انسان کو تو خدا نے آنکھ دی ہے، تو اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں کہ نظارے نہ تھے، لوگ آنکھ پھیر کے گزر گئے، بات تو تھی مگر آنکھ نہ تھی۔ اللہ کی نشانی تو تھی، دیکھنے والی آنکھ نہیں تھی۔ اور انسان و جانور میں فرق یہی ہے کہ اس کو مستقبل کے حالات کا ادراک ہونا چاہیے حال کے آئینے کے اندر۔ خداوند قدوس نے، مسلمہ کذاب نے خط لکھا حضور اقدس علیہ السلام کو، من مسلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، مسلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے محمد اللہ کے رسول کے لیے یہ خط لکھا۔ فإنی قد اشرکت فی الامر معک، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے حکومت و سلطنت میں مجھے بھی آپ کا شریک کر دیا ہے، اور ہم دونوں جو ہے مل کر کے چلائیں گے راج پاٹ۔ حضور اقدس کو لکھا، حضور اقدس نے جواب دیا، جو بالکل آپ کے آخری ایام کی بات ہے، آپ نے جواب دیا اللہ کے رسول محمد رسول اللہ کی طرف سے مسلمہ جھوٹے کے نام، الی المسلمۃ الکذاب، جھوٹے مسلمہ کے نام۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ان الارض کلہ للہ، زمین اللہ کی ملکیت ہے، تمہاری امیری نہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور یہ کہ اللہ پایا نیکار، فتح ان کو نصیب فرمائے گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان حالات میں حضور اقدس فرما رہے ہیں کہ فتح اسلام کا مقدر بنے گی۔ نشانیاں بتاتی ہیں، خدا کے وعدے ہیں نصرت کے، فتح بنے گی۔ اور یہ اب میں اس بات کو آج کہہ رہا تھا، آج ہمارا ایک جو تاریخ اسلام میں کنٹینیو بیان کر رہا ہوں، اس میں جمعے میں اس میں نے بات کہی کہ دیکھیے حضور کے پاس یہ خط آتا ہے تو حضور اقدس اگر ہوتے آج کل کے کوئی پیر و مرشد تو کہتے کہ نعوذ باللہ من ذالک، تو مجھ درویش سے کیا حکومت اور سیاست کی بات کر رہا ہے، زمین بانٹنے کی بات کر رہا ہے، میرا ان باتوں سے کیا لینا دینا؟ لیکن آپ اس کی کوئی تردید نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں زمین ان الارض کلہ للہ، اللہ کی ہے، یعنی زمین پہ حضور کا دعویٰ ہے، اسلام کا دعویٰ ہے، اللہ کی طرف سے دعویٰ کر رہے ہیں۔ زمین کے جھنڈوں سے مجھے کیا لینا، میں تو گوشہ نشین رہے اللہ کو یاد کرنے والا، تو کیا کر رہا ہے، تو یاد کرنے میں کیا بیچ میں بٹوارا ہوگا؟
تو یاد میں کیا بٹوا کہ ایک تصویر میں پڑھوں ایک تصویر تو پڑھے، یہ تھوڑی بٹوارا تو اختیارات میں ہی ہوتا ہے. تو حضور اقدس یہ فرما رہے ہیں. اب اس کے بعد صاف صاف حضور سے کہا جا رہا ہے کہ حضور تم صاف صاف کہہ دو اس ساری دنیا سے، ہاں یہ ہے میرا موقف، قل ھذہ سبیلی. جو بات میں نے کہی، اسلام جیسے برادران یوسف نے سازشیں کی تمہاری سازشیں ہیں، لیکن جیسے ورفع ابویہ علی العرش، جیسے خدا نے جو ہے اٹھایا یوسف علیہ السلام کو اس قابل بنایا کہ اپنے پورے خاندان تک کو انہوں نے حکومت اقتدار بخش دیا، ایسے خداوند قدوس کامرانیاں اور خدا اسلام کو بخشے گا. خدا کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں چاروں طرف. تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے قل ھذہ سبیلی، میں تو توحید کی اس راہ پر جمع رہوں گا، میرا کسی سے کوئی کوآرڈینیشن ہونے والا نہیں ہے، یہ ہے میرا راستہ. قل ھذہ سبیلی، کلیئر کٹ، یہ کلیئرفیکیشن ہے، باقاعدہ یعنی ڈکلیریشن ہے. میرا موقف یہ ہے، میں اس پہ کسی سے مول تول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ھذہ سبیلی، کیونکہ میں کسی سے کچھ مانگتا نہیں ہوں. شروع میں کہا تھا نا آپ ان سے کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں. میں کسی کچھ مانگتا نہیں ہوں. ادعو اللہ، میں تو لوگوں کو کچھ دینا چاہتا ہوں. اچھا کچھ نہیں، بلکہ لوگوں کو اللہ کے پیغام حق دینا چاہتا ہوں. علی بصیرۃ، پورے عقل اور دلیل کی روشنی کے ساتھ. بولے ایمان بھی میرا عقل و بصیرت والا ہے، ایسا ایمان قبول نہیں جو بے عقل ہے. شاہ فرمایا کہ والعقل اساسی، ایمان میرے عقل میرے دین کی اصل ہے. اس کا مطلب جس میں عقل نہیں اس کے دین کی کوئی اصل نہیں. صاف مطلب عقل میرے دین کی اصل ہے. والعقل اساسی اعلی بصیرت، میرا ایمان بھی بصیرت کے ساتھ، میری دعوت بھی بصیرت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے، ہر جگہ عقل اور بصیرت کی بات کرتا ہے. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ لوگ دلائل کے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے؟ قرآن بار بار کہتا ہے. آیات لیل الالباب، یہ عقل مندوں کے لیے ہیں آیتیں. لیل الابصار، سمجھداروں کے لیے ہیں آیتیں. قرآن کریم کہہ رہا ہے لیل النہا، شعور رکھنے والوں کے لیے ہیں یہ آیتیں، عقل والوں کے لیے ہیں. تو حضور فرما رہے ہیں بصیرت، میں بلاتا ہوں دین کی طرف، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں عقل کی پوری روشنی میں. یہ نہیں کہ نہیں مانا تو تمہارے کیڑے پڑیں گے، بلائنڈ فیتھ نہیں ہے. ہاں دلائل اور دلائل کی سطح پر جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، جس نے زندگی بخشی ہے، زندگی اس کی امانت ہے اور اس پر حکم چلانے کا حق اسی کو ہے. دلائل ہیں اعلی بصیرت، انا میں بھی، ومن اتبعنی اور جو میرے ساتھی ہیں وہ. کون وہ حضور کا ساتھی؟ وہ جو حضور کی طرح دعوت دے، وہی تو ساتھی. وہ میں بھی اور میرے ساتھی بھی اسی بات کی دعوت دیتے ہیں. وہ ایسے حضور کے ساتھی بھی وہ ہیں جو دعوت دینے میں آپ کے ساتھ شریک ہیں. اور دوسری بات یہ کہ حضور کے ساتھیوں کا ایمان بھی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے بلکہ عقل و بصیرت پر ہے، اور یہ کہ ان کی دعوت بھی عقل اور بصیرت ہی کے ساتھ ہے، عقل و بصیرت کی بنیاد پر ہے. یہ جو کہا جاتا ہے دھرم کے اندر عقل کا کیا کام؟ اچھا خاصا آدمی چیف جسٹس ہے، سپریم کورٹ کا جج ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، دانشور ہے، اور 1.5 انچ کی لنگوٹی باندھ کے گنگا میں دودھ بہا رہا ہے. کیونکہ دھرم میں عقل کا کیا کام؟ گنگا جی خوش ہو جائیں گے، 1.5 کوئنٹل دودھ بہ جائے گا. تو پہلے گنگا جی آ جاتی تھی دودھ کے اندر، اب دودھ جا رہا ہے گنگا جی کے اندر. لیکن دھرم میں عقل کا کام نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اعلیٰ بصیرت، میرا دین بے عقل دین نہیں ہے. دلائل قرآن کریم پورا کا پورا دلائل سے بھرپور ہے، آپ سن رہے ہیں. اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ قرآن کریم جب ہم سنتے ہیں تو ہر بات دلیل کے ساتھ ہے، اور قرآن کریم سے ہٹ کے جب علم غلام شلم سننا شروع کرتے ہیں مذہب الدین کے نام پر تو کہیں دلیل کا نام نہیں، ہضم نہیں ہوتی. قرآن کریم پیش کرو کسی پڑھے لکھے دانشور یونیورسٹی پروفیسر کسی کے سامنے، قرآن شریف کی ہر بات ٹو دی پوائنٹ، اور قرآن بند کر کے ادھر ادھر سے لو تو اناپ شناپ باتیں حلق سے نہیں اترتی، بیوقوفی کی باتیں لگتی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ دین وہی ہے جو قرآن کریم پیش کرتا ہے. اس پورے قرآن کریم میں کوئی ایسی بات نہیں ملے گی آپ کو جو عقل سے پیدل ہو. پورے قرآن کریم میں باہر جائیں گے تو ماں کے پیٹ میں 10 پارے حفظ کر رہے ہیں. اب من نے 7 چکر سیکھ گئے، 6ٹا بھول گئے، 7واں سیکھ لیا، 7واں نہیں سیکھ سکے 6 سیکھ لیے. کوئی کچھ کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں. ایسی باتیں جو کہ عقل و شعور میں نہ آئے وہ سب سنیں گے آپ، جو قرآن سے باہر ہے وہ سب سنیں گے. مسواک لگا رہے ہیں، پیڑ اگ رہا ہے.
برات ڈوب گئی بھیگ نہیں رہی ہے. قرآن میں کیوں نہیں ہے ایسی کوئی بات؟ پورے قرآن میں کہیں کوئی نہیں. موجب نقل اتنے لمبے ہیں کہ سورج کی سے پیڑ لگا کے مچھلی پکا رہے ہیں. مچھلی پک رہی ہے، ہاتھ نہیں پک رہا ہے. کوئی عقل کی بات نہیں. قرآن بند کرو تو اناپ شناپ سنو. قرآن میں سب بات سمجھ کی، اس لیے کہ یہ حق ہے اور وہ جھوٹ. اور قرآن میں شروع سے آخر تک ایک ہی بات ہے. اور قرآن سے باہر جاؤ تو یہ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کہ سچائی ایک ہوتی ہے اور جھوٹ بہت سے ہوتے ہیں. اس لیے قرآن خداوند قدوس نے کہا کہ میں بصیرت کی طرف عقل میری ہر بات عقل کی اور بصیرت کی ہے. بلائنڈ فیتھ کچھ نہیں. یہی میرے ساتھیوں کا طریقہ ہے. اور میں نہیں ہوں اللہ کے ساتھ زندگی کے کسی معاملے میں پارٹنر بنانے والا. یہ ڈکلیریشن ہے، کیونکہ الزام لگایا تھا کہ تم مشرک ہو، لوگوں کی اکثریت مشرک ہوتی ہے، لیکن میں نہیں ہوں. اپنی برأت ضروری تھی. وما انا من المشرکین وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. لے دے کہ مشرکین کے پاس ایک ہی عقل تھی کہ اچھا اسلام اللہ کی طرف تم بلاتے ہو، لیکن تم تو ہمیں انسان نظر آتے ہو. تم تو اللہ نہیں ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم تو گلیوں میں بازاروں میں چلتے پھرتے نظر آتے ہو، کھاتے پیتے نظر آتے ہو. یہ سوالات کرتے تھے کیونکہ ابو جہل اور ابو لہب کو اپنے اختیار کے لیے خطرہ تھا، اپنے اقدار کے لیے اپنی چودراہٹ کا خطرہ تھا. کوئی سوال تو پٹ اپ کرنا ہی تھا حضور اقدس کے لیے. تم تو ہم جیسے انسان دکھائی دیتے ہو، بشر دکھائی دیتے ہو. تمہیں اللہ کی طرف بلانے کا نام لے کے اپنی پرستش کرا رہے ہو کیا؟ یہ دلیل دیتے تھے. قرآن کریم اس کا بھی ہاتھ کے ہاتھ جواب دیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ. تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے اے رسول ہم نے سارے کے سارے انسان تھے، مرد تھے، شہروں میں رہنے والے تھے. شہروں میں سب دیکھتے تھے، سب نے ان کو چلنا پھرنا دیکھا. یمشون فی الاسواق. اس لیے کہ اگر کسی کو کوئی پیغام آپ کو بھیجنا ہوتا ہے تو آپ خود تھوڑی دوڑے جاتے ہیں اس کے پاس. آپ میسج ہی تو بھیجتے ہیں، خط لکھتے ہیں، ٹیلی گرام کرتے ہیں، فیکس کر دیتے ہیں، ٹیلی فون کر دیتے ہیں، ٹیلی فیکس کر دیتے ہیں. آپ خود تھوڑی جاتے ہیں. تو اللہ کو اگر میسج بھیجنا ہے تو وہ کسی کے ذریعے بھیجے گا، خود تھوڑی آئے گا. یہ ان کے ہر وقت اللہ میں پریشانی اٹھاتے رہتے ہیں. کبھی کرشن بن کے آتے ہیں، کبھی 18,000 روپوں میں آتے ہیں، کبھی جو ہے بیٹا بن کے آنا پڑتا ہے، کبھی لنگ کے روپ میں پرکٹ ہو جاتے ہیں. اللہ میاں کو ہر وقت جو ہے بزی رکھتے ہیں. حالانکہ اس کے لیے اس کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ میسج بھیجنا ہے، مجھے خط بھیجنا ہے. اگر مجھے خط بھیجنا ہے، دلی کی پارٹی سے کوئی مال منگانا ہے، تو یہ بڑی عقل مندی ہوگی کہ میں خط لکھوں، خط لکھ کے خود جاؤں اور اس کے ہاتھ میں تو لیجیے خط قبول فرمائیے. رسول ہے تو اس کو تو میسنجر کو الگ ہونا چاہیے. اور جو الگ ہے میسنجر تو وہ کون ہو؟ انسانوں کے لیے. انسانوں کے لیے تو انسان ہی ہو، کیونکہ بہت سی باتوں کو کر کے دکھانا بھی تو ہوتا ہے سمجھانے کے لیے. انسانوں کو تو انسان ہی کر کے دکھائے گا، انسانوں کو تو انسان کر کے دکھائے گا. اس لیے رسول کا انسان ہونا ضروری ہے. اس لیے رسول کا انسان ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ کر کے دکھائے گا. تو جتنے بھی آئے وہ سارے انسان تھے تاکہ انسانوں کے لیے نمونہ بن سکے. اور مرد تھے رجالن تاکہ باوقار ہوں، اور شہری تھے تاکہ مہذب ہوں. من اہل القرى، شہروں کے رہنے والے تھے سب. دیہات اور گاؤں والوں کی سمجھ سیدھی اور سمپل ہوتی ہے. وہ لشکروں کو چلانے کا اور سیاست اور تمدن کے نظام کو سنبھالنے کا سلیقہ نہیں رکھتے. پیچیدہ ایک وہ ہوتا ہے. اس لیے شہری زندگی میں جو تنظیم ہوتی ہے، رسول شہروں میں سے آئے اور رسول مردوں میں سے آئے، عورتوں میں سے نہیں آئے. اس لیے کہ عورت اپنی فطری صلاحیت کے اعتبار سے اس قابل نہیں ہے کہ وہ نمائندگی کر سکے عوام کی. ابھی پارلیمنٹ کارروائی سن رہا تھا میں، 2 عورتیں چیخ رہی تھیں. ایک کانگریس کی تھی، وہ اس کی ترنمول کانگریس کی ممتا بنرجی صاحبہ چیخ رہی تھی کلکتے کی سڑکیں اور فلاں نے مجھ سے یوں کہہ دیا اور فلاں نے مجھ سے. انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کاہے کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. ذہنوں میں حکمرانی اور انتظام، اللہ نے ان کو جو ہے چھوٹی چیزوں پر توجہ دینے کا ان کے اندر ذہن پیدا کیا ہے. چھوٹی چیزوں کو اہمیت دیتی ہیں، چھوٹی چیزوں کو سنبھال سکتی ہیں، بڑے پروگرام نہیں سنبھال سکتی. اس لیے آئے تو عورتوں میں سے نہیں آئے، مردوں میں سے آئے.
جتنے بھی رسول آئے مردوں میں سے آئے لا رجالن، اور اس کے بعد پھر شہروں میں سے آئے، دیہات میں من اہل القری، شہروں میں سے آئے تاکہ مہذب اور تاکہ زندگی کا شعور رکھنے والے ہوں، اور تاکہ سارے افراد سے برتاؤ رکھنے کا سلیقہ رکھتے ہوں۔ اس لیے اے رسول اگر آپ ایک شہر مکہ میں اٹھے اور آپ مرد ہیں تو یہ تو وہ ایک روایت ہے جو چلی آ رہی ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ شہروں میں گھومے نہیں، ملکوں میں گھومے نہیں، زمین میں دیکھا نہیں انہوں نے؟ اور پھر یہ نہیں دیکھا کہ ان رسولوں کا انکار کرنے والوں کا انجام دنیا میں کیا ہوا؟ دیکھیے پھر وہی دھمکی، قومیں عروج و زوال خدا کے ہاتھ میں ہے، وہی بات چل رہی کمپلیٹ جو یوسف علیہ السلام سے کہی گئی۔ ان کا انجام کیا ہوا تم نے دیکھا نہیں؟ جھٹلانے والوں کا دلیل ان کی بھی یہی تھی کہ یہ انسان ہے، لیکن خدا نے انہی انسانوں کو کامیاب کیا اور جھٹلانے والوں کو سب کو ناکام کیا۔ قرآن علم الاحجار سے اور تاریخ سے ثبوت پیش کر رہا ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، حقیقت میں آخرت کا گھر، کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن کیا تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں؟ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، رسول جب مایوس ہو جاتے ہیں، بہت ایک پوائنٹ کی ہے آیت ہے، چونکہ یہ آخری آیت ہے اور پورے سورہ یوسف کا اس میں خلاصہ ایکسٹریکٹ گویا کہ آ گیا، سمٹ کے آ گئی اس آیت میں سورہ یوسف۔ کہنا کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ یوسف؟ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، رسول جب مایوس ہو جاتے ہیں حالات سے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ سے انہوں نے جتنے بھی لوگوں سے انہوں نے وعدے کیے تھے کہ اسلام کامیاب ہوگا، ملت کامیاب ہوگی، یہ کوئی وعدہ پورا نہیں ہو رہا ہے، اب لوگ ہمیں جھوٹا سمجھیں گے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، تم تو کہتے تھے، تمہارے وعدے تو یہ تھے کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا، دیکھ رہے ہیں ہم تو کہ تم اور تمہارے ساتھی سارے کے سارے ذلیل و خوار ہیں۔ تم تو کہتے تھے کہ مادہ پرست طاقتیں شکست کھائیں گی، دیکھتے ہیں کہ ان کا پرچم لہرا رہا ہے۔ ظنوا انہم قد کذبوا، وہ سمجھنے لگے کہ لوگ اب ہمیں جھوٹا سمجھیں گے۔ جاءہم نصرنا، اچانک ہماری مدد آئی، اچانک جو تخت پر تھے وہ تختے پر پہنچ گئے، اور جو تختے پر تھے وہ تخت پہ چلے گئے، شب و روز بدل گئے۔ جاءہم نصرنا، زوال عروج سے تبدیل ہوا، عروج زوال تبدیل ہو گیا۔ جب مایوسی کا مرحلہ آ جاتا ہے تو خدا کی نصرت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور جب تک وہ مرحلہ نہ آئے سمجھیے کہ ابھی خدا کی نصرت کو دیر ہے۔ قرآن کریم قوموں کے عروج و زوال کا آخری ایک فلسفہ بیان کر رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی جب مایوس ہو گئے، ان کے باپ بھی اتنے مایوس کہ وہ نابینا بھی ہو گئے، آنکھیں بھی کھو بیٹھے۔ ان کے لیے جو ہے یوسف علیہ السلام کی خوشخبری پھر ملی، بالکل مایوس کن حالات میں، سارے اکٹھے ہوئے، کنویں میں پھینک کر جس شخص کو آئے تھے بالکل مایوس جو ہو گیا، جیل خانے میں چلا گیا، اس لیے سارے دروازے بند ہو گئے، کیونکہ اس کے اوپر وقت کی ایک صاحب اقتدار عورت کے ساتھ غلط برتاؤ کا الزام تھا، ظاہر چھٹ جانے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ ایسے مایوس کن حالات میں جب سارے دروازے بند تھے، خدا نے اس کو اٹھا کر کے بٹھایا مصر کے تخت کے اوپر اور مالک بنا دیا پورے علاقے کا۔ ایسے ہی محمد مصطفیٰ، آج تمہارے لیے حالات اندھیرے ہیں، وضحا واللیل اذا سجا، اسی وقت آیت اتری ہے، وضحا واللیل اذا سجا، میں دوپہر کی قسم کھا کے کہتا ہوں اے رسول، رات جب چھا جاتی ہے، کیا قسم کھاتا ہوں کہ ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تم کو تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ کیوں کھائی دوپہر کی قسم رات کے بعد؟ کیونکہ ہر رات کے بعد سویرا نکلتا ہے، اور رات جتنی سنگین ہوتی ہے صبح اتنی ہی قریب ہوتی ہے۔ یہ سمجھا، حالات جب مایوس کن ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اب اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب ان حالات کی روشنی میں ذرا آپ دیکھیں، مثلا آج کل کے حالات کو آپ دیکھیں، آج کے حالات کو، ہم اس وقت ایک مایوس کن صورتحال سے دو چار ہیں ہندوستان کے مسلمان میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورہ یوسف کا پورا جوڑ ہندوستانی حالات سے جو ہے آپ کو دکھاتا جاؤں گا۔ اس وقت جو ہے ہم ایک مایوس کن صورتحال سے دو چار ہیں۔ ابھی الیکشن کا ہنگامہ ختم ہوا، آپ نے دیکھا جو لوگ سیاسی نظام میں بڑا یقین رکھتے ہیں، اس کے ذریعے اٹھل پٹل میں، قومی عروج و زوال میں، اکثریت کے ذریعے، میں آپ کو پچھلے درس بتا چکا ہوں کہ اکثریت کے ذریعے اس ملک کی حکومت کو بدل دینے میں، اور اس کے ذریعے اسلام اور ملت کی آبرو کو بازیافت کے لیے جو لوگ خواب دیکھتے ہیں، اب تو بڑے بیچارے پریشان ہیں، کیونکہ جن جھوٹے خداؤں کی نصرت پہ بھروسہ کیا تھا وہ تو سب دھوکہ دے کے جا چکے ہیں۔
مجھے یاد ہے پچھلی بار جب بی جے پی اس کے لیے عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی اور بہت سی پارٹیوں نے مخالفت کی اور وہ اکثریت نہیں پا سکے، تو ہمارے مفکر اسلام معاویہ الدین خان صاحب نے اور ان کے قبیلے کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ ٹھیک ہے کہ مسجد شہید ہوئی، لیکن اس ملک کے انصاف پسند عوام کی جیت یہ ہے کہ وہ پارٹی جس نے یہ جرم کیا تھا آج وہ سیاسی طور سے اچھوت بن گئی، اور یہ اس لیے ہوا کہ مسلمانوں نے سیکولر طاقتوں کو مضبوط کیا، اچھوت بن گئی وہ پارٹی اور وہ اکثریت نہیں لا سکی۔ 1.5 سال پہلے یہ دلیل دی تھی انہوں نے اس سیکولر نظام کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں وہی جو جن کی مدح ثنا میں قصیدے آپ نے پڑھے کہ اچھوت بن گئی وہ پارٹی، آج ان میں سے کتنے لوگ اس کو گلے لگا رہے ہیں، انہی میں سے جو اس دن اچھوت کہہ رہے تھے اس کو، یہاں تک کہ وہ اقتدار کی دہلیز پہ پہنچ گئی۔ آج جو 4 لوگ جو بربنائے مصلحت اب بھی کچھ کہہ رہے ہیں، اگلی بار کے اجلاس میں وہ بھی ساتھ بیٹھے نظر آئیں گے۔ ساری آپ کی جدوجہد آپ لے گئے لوگوں کو نکال کے پولنگ بوتھ تک، عورتوں کو، بچیوں کو اپنی، اس کی نتیجے میں سیکولر طاقتوں کو مضبوط کر کے اس نام پر کہ آپ روکنا چاہتے ہیں فرقہ پرست طاقتوں کو، ساری کوشش آپ کی بیکار ہو گئی۔ وہ تو آ گئے، نہیں روک سکے، وہ نہیں ہوگی، اب آپ دیکھیں گے اب مسلمانوں میں ایک نئی ذہنیت پیدا ہو جائے گی، روک تو نہیں سکے انہیں، اب میل کرو ان سے، اب ایک نئی ذہنیت ہو جائے گی پیدا، اور اس طرح کانگریسی مسلمانوں کی نسل کے ساتھ ایک بھاجپائی مسلمانوں کی نسل پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ کل سے کوئی خاص پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ 40-50 سال جو لوگ کانگریس کی غلامی کر چکے ہیں یہی تجربہ کام آئے گا، اور جو دلائل اس کے لیے دیے ہیں وہی دلائل بھی کام آ جائیں گے، رکھے رکھے دلائل سارے کے سارے وہی سب کام آئیں گے پورے کے پورے۔ کوئی فرق تھوڑی تھا، جن کو آپ روک رہے تھے اور جن کے ذریعے روک رہے تھے ایک ہی تو تھے، وہ فرق کیا تھا؟ غلاظت کو پیشاب کے ذریعے دھو رہے تھے آپ حضرات، جن کو روک رہے تھے وہ کیا تھے اور جن سے روک رہے تھے وہ کیا تھے، تو ایک ہی بات تھی۔ اس میں سے کوئی بھی اللہ کی، آپ یہ تو دیکھیں کہ ہم ایک نظریاتی امت ہیں، اللہ نے ہمیں ایک نظام کے لیے مبعوث کیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ایک نظام کے لیے مبعوث ہوئے۔ ہم جو ایک نظریے کو دنیا میں وجود میں لانے کے لیے اور غالب کرنے کے لیے آئے، ہم تو ٹگے سیر اور ٹگے سیر بھاجے کے حساب سے بک رہے ہیں، اور جن کے پاس کوئی نظام اور کوئی نظریہ نہیں وہ کیسے بڑے نظام کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں کہ وہ ہم سے بھی اپنے جھنڈے اٹھوا رہے ہیں۔ کیسی الٹی گنگا ہے، کیسی الٹی گنگا ہے۔ اور اس کے بعد یہ سارا بھرم بھی ختم ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں گے، آپ دیکھیں کوئی خاص فرق نہیں، کتنا پہلے انتخاب سے پہلے کیسے کیسے مایوس کن صورتحال بتا رہا ہوں میں آپ کو، جو مایوس کن صورتحال ہے وہ یہ کہ انتخاب سے پہلے کیسے کیسے تھے، بیٹھ رہے ہیں اب مسلمانوں کو مشورہ دینے کے لیے، دین و شریعت کی روشنی میں، قرآن کی سنت کی روشنی میں مشورہ دیا جائے گا۔ مشورہ پہلے سے ہی طے ہے جو دیا جائے گا، جو ان کے سپر لیڈر پہلے کہہ چکے ہیں، اب تو بیٹھ کر اس کے حق میں قرآن شریف میں سے آیتیں تلاش کی جائیں گی۔ چنانچہ ہر میٹنگ کے بعد ایک کی، ہر پہاڑ میں سے ایک ہی چوہیا برآمد ہوئی، اس سیکولرزم کو مضبوط کیا جائے۔ چنانچہ کر لیا مضبوط ہو کے کیا ہوا، کیا رک گئے وہ لوگ، وہ رک گئے، وہ آن کے دیکھ لیجیے گا سیم کوئی فرق نہیں ہوگا، اور ان کے ساتھ دینے والوں کے لیے کوئی دلائل نہیں ہوں گے، وہ دلائل بھی وہی ہوں گے بالکل جو آج تک دلائل رہے، وہی تجربات، وہی دلائل، سارے کے سارے کام آئیں گے۔ کتنی مایوس کن صورتحال ہے مسلمانوں کے لیے۔ اگر آپ دیکھیں یہ کہ ہم 50 برس کی غلامی کے بعد وہ لوگ جو ہمیں اور ہماری تہذیب کو مٹانے کے لیے کمر بستہ ہیں، اب ان کو ہم اپنا مسیحا سمجھنے لگے، مجبور ہوئے، اور اس کے لیے قرآن و سنت کے دلائل بھی ہم فراہم کرنے لگے، کیے ہم نے۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، دہلی کے اندر جو امام حضرات کی یونین ہے باقاعدہ، اور جنہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اتنی تنخواہ نہیں ملی تو ہم نماز نہیں پڑھائیں گے، 3 لاکھ ہندوستان میں امام ہیں، ان کی ایک نمائندہ یونین ہے۔ بی جے پی گورنمنٹ نے 300 روپے ماہانہ ان کی تنخواہ میں اضافہ کرنے کا اعلان کیا تو ان حضرات نے کمال عقیدت کے ساتھ بی جے پی لیڈروں کو شال اڑائی۔ 300 روپے میں اپنا ضمیر تو کم سے کم آپ کہیں گے کہ ضمیر تو فروخت کیا۔ ہمیں یہ بات اس لیے عجیب سی لگتی ہے کہ آج تک ہمیں صرف یہ بتایا گیا کہ ہمارا دشمن صرف یہ ہے، تو ہمیں عجیب لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اس سے پہلے دوسرے بھی سیاسی نظاموں کی جو لوگ چمچہ گیری کرتے رہے وہ اس سے کم مجرم نہیں تھے، کیونکہ اسلام کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ یکساں طور سے کفر ہے۔
اسے کم مجرم نہیں تھے، لیکن بی جے پی سے چونکہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ان میں نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، کسی بھی قسم کا فرق نہیں ہے. تو ان کو جو ہے چالیں پیش کر رہے تھے، ان کے سپاس نامے پڑھ رہے تھے ان کے لیے، اور سب کچھ کر رہے تھے ان کے لیے. اور یہ تھا کہ صاحب آپ اتنی تنخواہ اور کر دیں، نہیں تو پھر مطلب یہ کہ ہمیں نماز پڑھانے کے لیے آپ کی اجازت کی، آپ کی دی ہوئی الاٹ کی ہوئی تنخواہ کی ضرورت ہے. اگلے اسٹیپ میں شاید وہ تراویح کے الاؤنس الگ سے مانگیں گے، سورہ یاسین پڑھنے کا الاؤنس الگ سے لیں گے، کاسمیٹک الاؤنس، چہرے چونکہ زیادہ سجے بنے نہیں ہوتے لیکن امام کو ذرا خوبصورت ہونا چاہیے تو تھوڑا کاسمیٹکس، لپسٹک، پاؤڈر کے الاؤنس بھی مانگیں گے شاید. اس کے بعد نمازیوں کو بھی کونسل بنانی چاہیے کہ ہم نماز پڑھنے کا فی نماز اتنا لیں گے، اور جب تک ہم کو کوارٹرلی بل منظور نہیں ہوگا 3 مہینے کی نماز موقوف رہے گی. یہ صورتحال ہے. تو آپ ہم جو 50 برس کے ذہنی سفر کے یہاں تک پہنچے، یہ کتنی مایوس کن صورتحال اگر آپ دیکھیں. مسلمان یہ بھول ہی گیا کہ وہ خود ایک نظریاتی امت تھا، وہ خود دنیا کو کوئی نظریہ، کوئی نظام دینے کے لیے آیا تھا، اسے خود اپنے دین کی سربلندی کے لیے لڑنا اور فائٹ کرنا تھا. اس کو بھول گیا مسلمان، یہاں تک پہنچ گیا. اب اس قوم کا عروج کیسے ہوگا جس نے اپنا ذہن تک فروخت کر دیا ہو، اور جس کے علماء نے اس کو دین کا یہ تصور دیا ہو صرف کہ ارے تمہارا دین محفوظ تو ہے، جب چاہو شادی کرو، جب چاہو طلاق دو، کوئی روک رہا ہے؟ اب تو وہ بھی خیر چکر میں پڑنے والا ہے. شادی طلاق کو تو اب زیادہ پریشانی ہوگی، اور کوئی خاص پریشانی نہیں ہوگی، نکاح خوانی نہیں ملے گی، طلاق کا مسئلہ کوئی پوچھنے نہیں آئے گا، زیادہ پریشانی یہ ہوگی. لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ صرف نکاح طلاق یہ شریعت ہو گئی محفوظ، پاجامہ داڑھی شریعت محفوظ ہو گئی، تمہارا اور کوئی میسج نہیں، کچھ اور بتانے کے لیے میں اتنے بڑے قرآن میں کچھ اور نہیں لکھا. قرآن میں پورا دیکھ لیا، اس میں ان چاروں چیزوں ذکر ہے ہی نہیں. مطلب داڑھی پورے میں دیکھ لی کہیں نہیں، پاجامے کا نام پورے میں دیکھ لیا کہیں نہیں، جو نہیں ہے وہ اتنا مست ہے، جو ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے، جو اس میں ہے اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. اتنی مایوس کو نظریاتی صورتحال ہے یہاں پر ہماری. کیا اس قوم کا عروج یہاں ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن کریم ایک اصول بتا رہا ہے، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا. جب رسول مایوس ہو جاتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ اسلام اور ملت کے عروج کے جو وعدے انہوں نے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، لوگ ہمیں جھوٹا کہیں گے، ارے خامخواہ بڑ بول مارتے ہو، جاءہم نصرنا، ہماری مدد اس وقت آتی ہے جب مایوسی اپنے آخری انتہا کو پہنچ جاتی ہے. اب ہماری مدد کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو کم سے کم اس واقعے کے بعد یہ تو احساس ہو جائے گا کہ آپ کا دشمن تھے سارے وہ لوگ جو آپ کو نظریاتی شناخت سے محروم کر رہے تھے. یہ تو احساس آپ کو ہو جائے گا. جو لوگ محض زکوٰۃ اور خیرات لوٹنے کے لیے یا جاہل عوام کی لوگوں کو تعویذ گنڈے کر کے ان کی عورتوں کو بیوقوف بنا کر اپنے معاشی مفادات کو کھڑا کرنے ہی کو دین سمجھتے تھے، وہ ہم کو ایک نظریاتی سراب میں گرفتار کیے ہوئے تھے. وہ اپنا احترام بھی اس لیے کرواتے تھے کہ آپ ان سے پلٹ کے کوئی سوال نہ کر سکیں حقیقت میں، کیونکہ احترام کا تالا زبان سے کچھ کہنے نہیں دیتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان زکوٰۃ خیرات لوٹنے والوں سے ایک وہ رکشہ پولر، ایک عام وہ مسلمان جو ملت کے لیے اپنے جیب سے پیسہ نکال کر لٹ جانے کو اللہ رسول کے نام پہ تیار رہتا ہے، وہ ان سے زیادہ قابل احترام ہے. وہ تو لوٹ رہا ہے، یہ تو لوٹ رہے ہیں. لوٹنے والا کیوں قابل احترام ہوگا؟ لوٹنے والا حالانکہ غلط لوٹ رہا ہے جہالت کی وجہ سے، لیکن خدا اور رسول کی محبت میں لوٹ رہا ہے. یہی تو ہے. تو یہ جو دوست دشمن کی اور نظریے کی شناخت ہوگی، میں نے کہا نا رات کے بعد یہی صبح ہے جو نکلنے والی ہے. جب بہت زیادہ حالات سنگین ہو جائیں تو اس کے اندر سے پاؤ پھوٹتی ہے، اس کے اندر سے امید کی کرن نکلتی ہے. حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا. تفسیروں میں تو عجیب عجیب ترجمے کر دیے ہیں. ایک صاحب نے ترجمہ کیا، جب رسول اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے. رسول اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا؟ رسول ہی کیا ہوا وہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا؟ کیا وہ رسول ہوا؟ ابھی تو کہا تھا یوسف علیہ السلام نے کہ انہ لا یستیأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. جب یہ تھے اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں، یہ رسولوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر رہے ہیں. اگلی آیت میں رسول اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، دل پر حالات کی شکل سے ایک مایوسی کا تاثر بن جاتا ہے. ہوگا تو کیسے، مگر کیسے ہوگا یہ پتہ نہیں. ایک ہو جاتا ہے مایوسی، دل گھبراتا ہے، دل گھبراتا کہ ایسا ہو کیوں نہیں. وظنوا انہم قد کذبوا، اس کا ترجمہ کیا اور یوں سمجھنے لگے، یعنی ظنوں کی ضمیر کو لوٹایا رسولوں کی طرف.
ہوں گے 2-4 عالم جو اس بات کو سمجھیں گے. ظنو یعنی رسول یوں سمجھنے لگے انہم قد کذبوا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، یعنی اللہ میاں نے جھوٹ بولا تھا ہم سے. رسول یوں سمجھے کہ اللہ میاں نے جھوٹ بولا تھا ہم سے. وہ رسول ہوئے جو اللہ میاں کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں، وہ رسول ہو گئے. ظنو کی ضمیر کو راجی کر دیا رسولوں کی طرف. رسول یوں سمجھے کہ قد کذبوا کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا تھا. تعویل یہ کر دی کہ انسانیت کے ناطے کبھی کبھی وسوسہ آ ہی جاتا ہے. ظنو کی رسول قد کذبوا کا مطلب یہ نہیں ہے وہ یوں سمجھے کہ لوگ یوں ہم کو جھوٹا سمجھیں گے. قد کذبوا ہم تو جھٹلا دیے گئے، یعنی لوگ یہی کہیں گے کہ یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں، ان کی بات پوری ہوتی نہیں. اب تو ہم جھوٹے بن گئے لوگوں کی نظر میں. جب یہ مرحلہ آیا حالات سے مایوسی، اللہ سے مایوسی نہیں. اور مایوسی یہ کہ شاید ہمارے ہاتھ پر دین کی فتح و نصرت نہ ہو، شاید ہمارے بعد ہو، لیکن ہم تو چاہتے تھے ہمارے ہاتھ پہ ہو. مایوسی صرف اس بات کی. اللہ سے مایوسی نہیں کہ اللہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ پتہ نہیں شاید ہمارے ہاتھ پہ نہیں کرنا چاہتا، یہ مایوسی. اور ظنوا انہم قد کذبوا یوں سمجھے کہ ہم جھوٹ بولے گئے، جھٹلائے گئے. اس کا مطلب ہے وہ یوں سمجھے کہ اب تو ہم جھٹلا ہی دیے گئے، یعنی لوگ ہم کو جھوٹا سمجھیں گے. قد کذبوا کی ضمیر عوام کے الناس کی طرف، نہ کہ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف نہیں. یہ ہے سیدھا اس کا ترجمہ. جاءہم نصرنا تو ہماری مدد آتی ہے. فنجی من نشاء اس کے بعد ہم جس کو چاہتے ہیں بچاتے ہیں. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین لیکن مجرموں سے ہمارا عذاب کبھی نہیں ٹلتا. ہمارے ہر مجرم کی ایک عمر ہمارے ہاں مقرر ہے، اس پر ہم اس کو پکڑ لیا کرتے ہیں. وہ عمر کب آئے یہ اللہ کے علم ہے. وہ خطرے کا نشان کہاں ہے یہ اللہ جانتا ہے. قومیں جب اس نشان کو چھو لیتی ہیں تو برباد ہو جاتی ہیں. ابھی تک چھوا نہیں، اگر کوئی قوم بچ رہی ہے تو رسولوں نے یوں سمجھا کہ یہ حالات ہمارے ہاتھ میں پیش کیوں نہیں آ رہے، اور اللہ سے قطعاً مایوس نہیں ہوئے. جیسے ہم بھی اللہ سے مایوس نہیں ہیں، لیکن حالات سے مایوسی کا احساس ہوتا ہے. بس اتنا ہے. یہ نظام جس میں ہمارے لیے جھوٹے بن گئے ہیں کچھ حامی بہکانے کے لیے. ابھی دیکھیں پارلیمنٹ بحث چلائی صبح سے، کچھ لوگ مسلمانوں کے حق میں بول رہے ہیں بہت زیادہ. اچھا آپ بتائیے اس پارلیمنٹری سسٹم کے اندر آپ نے پہلے ہی طے کر دیا جو جہاں بیٹھا ہے وہیں ووٹ دے گا، نہیں تو اس کی سیٹ چلی جائے گی. تو آپ کیا سمجھا رہے ہیں اور کیوں سمجھا رہے ہیں؟ اس کے حق میں اس کے حق میں کیوں بول رہے ہیں؟ کسی کو آپ رائے بدل بھی دیں تو ووٹ تو اس کو ادھر ہی دینا ہے. خامخواہ وقت ضائع کر رہے ہیں. پہلے آپ نے طے کر دیا آپ کی رائے کچھ بھی ہو آپ کو ووٹ ادھر ہی دینا ہے. جب طے یہ ہو گیا، قانون بن گیا، تو کیوں سمجھا رہے ہو، کیوں دلائل دے رہے ہو؟ کاٹ کر زباں میری کہہ رہا ہے وہ ظالم اب تمہیں اجازت ہے حال دل سنانے کی. بیوقوف بنانا نہیں تو اور کیا ہے. ٹی وی پہ دیکھیں گے مسلمان اچھلیں گے کودیں گے، ہاں ہمارے لیے بھی بول رہا ہے، بیوقوف بن جائیں گے. جس اور کچھ بھی نہیں ہے، یا دوسرے لوگ جتنے بھی ہیں، اور پھر اسی نظام کی غلامی کرنے اور جو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جس کا آج تک اٹھاتے رہے اور جس کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ملا سوا بیوقوف بننے کی. قرآن کہتا ہے لقد کان فی قصصہم، ختم کر رہا ہے قرآن بات کو، عبرۃ لأولی الالباب. یہ قصہ نہیں، یہ ایک داستان عبرت ہے جو ہم نے بیان کی. یہ جتنے قصے قرآن کریم میں قوموں کے اٹھک اور پٹک کے اور رجوع زوال کے بیان ہوتے ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، کہانیاں نہیں. عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی سیٹ کیا ہوا ناول نہیں ہے. حدیثا یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، جو کچھ پچھلی کتابوں میں آ چکا، حالات تاریخ جس کی تصدیق کر چکی، یہ اسی کا بیان ہے. وتفصیل کل شیء، یہ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. زندگی کی ہر چیز کا بیان اس میں ہے. تفصیل کل شیء. اب جنہیں قرآن کریم کو تفصیل کل شیء ماننا نہیں ہے، قرآن میں تو کیا تفصیل کل شیء کچھ بھی نہیں ہے. قرآن شریف میں 2-4 چیزیں جب احکام دیکھے، 4 شادی کرنے کا اجازت ہے ایک تو قرآن میں یہ ہے. ساری چیزیں کہاں ہیں قرآن کریم میں؟ 4 شادی کرنے کا تذکرہ ہے قرآن کریم کے اندر. نماز کا تذکرہ ہے، وہ کافی جگہ ہے. ایک آدھ بات کہیں گے زکوٰۃ کا بھی ہے، اس کی تو بھی حالات ہی نہیں ہے ہمارے زکوٰۃ دینے کے. تفصیل کل شیء کہاں ہے قرآن کریم؟ یا پھر اب جب آئیں گے عقیدے میں تو یہاں تک آئیں گے کہ قرآن میں تو سب چیز ہے. سائنس بھی قرآن میں ہے، جغرافیہ بھی قرآن میں ہے، فلاں چیز بھی قرآن میں ہے، فلکیات بھی ہیں، ارضیات بھی ہیں، سماجیات بھی ہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، سب چیز قرآن کریم میں ہے.
میزائل بنانا بھی ہے قرآن کریم میں، ایٹم بم کا ذکر بھی ہے قرآن کریم میں، ہر چیز ہے. جب آئیں گے تو ہر چیز قرآن کریم میں دیکھیں گے، قرآن میں سب کچھ ہے. عمل میں آئیں گے تو نکاح طلاق کے علاوہ کچھ قرآن میں نظر نہیں آئے گا، اور کہیں گے قرآن میں سب کچھ ہے. قرآن میں سب کچھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں جوارح جعلی نسخہ کہاں ہے؟ دکھائیے. قرآن میں سب کچھ ہے کیا مطلب ہے قرآن کریم میں کہیں؟ ایٹم بم کا نسخہ دکھائیے، میزائل ٹیکنالوجی دکھائیے، کدھر ہے؟ لوگ نکول کے لاتے ہیں بڑی مشکل سے. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن میں اللہ نے چھپا کے رکھ دیا تھا، ہم تو سمجھے نہیں، امریکہ کے سائنسداں سمجھ گئے، اس کو پڑھے بغیر ہی سمجھ گئے. جب بنا لیا تو ہمارے سامنے قرآن شریف کی آیت آ گئی، تو کیا یہ بھی کیا بیان کرنا ہوا؟ تو پھر قرآن نے تھوڑی بتایا، انہوں نے بتا دیا قرآن کریم میں. اور اگر سب کچھ ہے تو دکھاؤ کیا کیا ہے. پہلے سے کیوں نہیں بتاتے؟ بعد میں جب کچھ بنا لیتے ہیں تو دکھا دیتے ہو کہ یہ بھی ہے گا اور وہ بھی ہے گا. پہلے سے کیوں نہیں بتاتے؟ اب بتاؤ نا اب کیا کیا ہے اس میں. قرآن میں تفصیل گلش ہر چیز ہے قرآن میں. قرآن میں یاد رکھیے کہ اس طرح کی چیزیں نہ قرآن طب کی کتاب ہے، نہ قرآن جغرافیہ کی کتاب ہے، نہ قرآن سائنس کی کتاب ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للمتقین. ہدایت کے لیے جو کچھ چاہیے وہ ہے قرآن میں. انسان کی ہدایت کے لیے اجتماعی نظام، تمدن ہے، سیاست ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے. لیکن قرآن کو مفصل ماننے والوں کے نزدیک قرآن میں جوارح جانوس اور میزائل تو ہے، لیکن سیاست اور تمدن قرآن میں نہیں ہے. جو ہے وہ نہیں دکھتا، جو نہیں ہے وہ سب دکھ جاتا ہے، وہ سب دکھ جاتا ہے. تفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. اور یہ ہدایت ہے قرآن نے کہا، اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. یعنی عمل آپ کرنا چاہیں تو یہ راہ دکھائے گا، راہ پر چلیں گے تو رحمت بن جائے گا. وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان کے لیے جو اس کے اوپر ایمان رکھیں. لقوم یؤمنون، اس کے اوپر ایمان رکھیں، ایمان رکھنے والوں کے لیے. یہاں پر یہ سورہ یوسف ختم ہو جاتی ہے قرآن کریم کی. اور جیسے کہ ہر بار میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے عقیدہ سے قرآن کا میں شکر گزار ہوں کہ یہ ایک مفید سلسلہ جاری رکھے ہوئے اس درس کا جو قرآن کریم کو ریلیونٹ کرتی ہے حالات حاضرہ سے. لیکن جب افسوس یہ ہے صرف جیسے اس میں کہا گیا کہ رسول بھی جب مایوس ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ارے ہماری ساری کوششیں ضائع جا رہی ہیں، تو ہماری مدد آتی ہے. جتنی محنت، جتنی جدوجہد، جو اسٹراٹجی علمی معیار ہے، ایک چھوٹے سے قصبے میں چونکہ ہو رہا ہے، اس لیے چھوٹے سے قصبے کی چھوٹی ذہنیت کا شکار ہے، یہاں کے علماء کی فتنہ معاصرت کا شکار ہے، جو بیچارے یہاں پر اس سے مستفید ہو سکتے تھے. اور جگہ ہوتا ہے لوگ معمولی باتیں بیان کرتے ہیں، ان کو لوگ لکھتے ہیں، شائع کرتے ہیں، لوگ مفکر ہو جانے کا بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پورے ان کی انسائکلوپیڈیا بن جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. اور یہاں بیان ہو رہا ہے تو یہاں کے ہمارے جو مدارس اسلامیہ ہیں وہ اپنے آپ تو کیا اپنے طلباء کو بھی اس سے مستفید ہونے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ جو استنجے کے ڈھیلوں کے لیے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، سچے مودی گھر پر ہیں، اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. جتنا کچھ سال بھر میں وہ پڑھاتے ہیں اس کو جب چاہیں وہ جو اس سے یعنی کمپیٹیو کر سکتے ہیں. اس کا علمی سطح، اس کا علمی معیار چاہتے تو ان کو اس کی قدر کرنی چاہیے تھی. لیکن سوال چونکہ یہ ہے نا کہ استیسر رسول مایوس کن حالات، فتنہ معاصرت. دوسری سے اس لیے مستفید نہیں ہونا ہے کہ یہ میری دکان کا سودا نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں مستفید ہونا ہے. میری دکان کے اوپر جو ڈھیلا بھی بک رہا ہے اس کو میں خریدار کو سامنے ہیرا اور جواہر ثابت کروں گا اور دوسرے کے ہاں نہیں کروں گا. یہ اس بات کا مجھے احساس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ برسوں کی اس کوشش کے بعد حقیقت میں ہمارے جو سامعین ہیں وہ بھی اس محنت کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا نہیں سکے. اس لیے نہیں لگا سکے کہ جو لگا سکتے تھے وہ یہاں نہیں آ رہے. دیکھیے ایک آنکھ ہے آپ کی، آپ کو آنکھ ماں کے پیٹ سے ملی ہے. اس آنکھ کا جو پیچیدہ میکنزم ہے، کس طرح آنکھ دیکھتی ہے، اس کا ادراک ایک عام آدمی کو نہیں ہو سکتا. لیکن جس نے آنکھ کی ماسٹر ڈگری لی ہے، جو اس کی باریک رگیں، لاکھوں خلیے، اس کے ریٹینا، اس کے پردوں کو پہچانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا آپریشن کرنا اگر اس کی بینائی چلی جائے تو کتنا مشکل کام اور کتنا باریک کام ہوتا ہے. فن کی نزاکت وہ جانتے ہیں جو فن سے واقف ہوتے ہیں، جو قرآن کریم اور تفاسیر پر نظر رکھتے ہیں، وہی اس محنت کی قدر و قیمت پہچان سکتے تھے. آپ کو جو ریڈی میڈ ایک چیز جیسے کوئی پکا کے کوئی دے دیتا ہے، کوئی دوا بنا کے دی ہم درد نے آپ کو، اس میں کتنی اجزاء کہاں سے لا کے ڈالے، کیا کیا اس کا انالیسس ہوا، کیا کیا تجزیہ ہوا، کوئی چیز کیوں نہیں ڈالی، کوئی چیز کیوں ڈالی، کتنی مقدار میں کیوں ڈالی، اس سب کا اس آدمی کو کیا احساس جس نے 20 روپے کی 1 روپے دے کر کے شیشی خرید لی ہے، وہ کیا جانے کہ اس کو عمل میں کتنی چیزیں ملحوظ رکھنا پڑتی ہیں.
جو جان سکتے تھے وہ صرف معاشرت کا شکار ہیں، اس بات کا شکار ہیں کہ یہ ہماری دکان کا سودا نہیں ہے. اور جو اللہ کے دین کے معاملے کے اندر بھی اپنے جذبات کا تحفظ رکھتے ہیں انہیں اللہ کے دین کا نام لینے کا کوئی حق نہیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.